چونکہ ہمارے یہاں بہت اچھا نہیں چل رہا ہے تو ہم نے یہ کیا ہے کہ تمام پروگرام ریکارڈ ہوگا اور بعد میں اس کو اپلوڈ کرنے کے اب میں چاہتا ہوں کہ پہلے اپنے مہمانان گرامی کا تعارف کروا دوں، اس کے بعد لیکچر شروع ہو جائے گا۔ یہ ہے بات ہے کہ میرے خیال سے ہمارے شعبے میں پہلی خاتون جو باضابطہ صدر بھی ہے اور ہمارے شعبے کی طرف سے ٹیم بھی ہے، اور اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے کافی اہم فیصلے لیے۔ تو ڈپارٹمنٹ کے انفراسٹرکچر کا معاملہ ہو، تعلیمی معیار کا معاملہ ہو، طلبہ میں ڈسپلن کا معاملہ ہو، اساتذہ میں پابندی اوقات کا معاملہ ہو، یہ سب بہت ہی اچھی طریقے سے انہوں نے انجام دیا ہے۔ ایڈمیشن کو بہت ہی فیئرنیس بنایا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کر رہی ہیں جو اساتذہ کی سہولیات کے لیے بہت ساری چیزیں انہیں کرنی چاہیے، وہ کیا شاید کچھ زیادہ ہے، تو اس کے لیے ڈپارٹمنٹ کا شکر گزار ہے۔ یہ ہم لوگوں کی خوش بختی ہے کہ ہمارے درمیان پروفیسر قاضی افضال حسین صاحب، پروفیسر قاضی جمال حسین صاحب جو عالمی شہرت کے حامل ہیں، وہ یہاں تشریف فرما ہے۔ یہ بھی یہ ہے آج کا تاریخی دن ہے۔ پہلے میں تعارف کروا دیتا ہوں اپنے طالب علموں سے، تازہ گرامی پروفیسر قاضی افضال حسین کا۔ گرامی خود استاد الاساتذہ پروفیسر قاضی افضال حسین اردو تنقید کے حوالے سے بالخصوص معاملات جدید نقاد کے طور پر عالمی شہرت رکھتے ہیں۔ ڈیکنسٹرکشن، تانیثیت، بین المتونیت، تحریر اساس تنقید، ادبی تیاری اور صنفیات آپ کے مطالعے کے مخصوص اور پسندیدہ علاقے ہیں۔ مشرقی اور مغربی لٹریچر، تنقید، شخصیات اور تحریک و رجحانات کا جیسا سنجیدہ اور عمیق مطالعہ پروفیسر قاضی افضال حسین کا ہے، فی زمانہ کامیاب نہیں، شاذ ہے۔ قاضی صاحب کے تدریسی تجربے کا عرصہ 41 برسوں محیط ہے۔ ابتدائی 9 برس احمد یونیورسٹی میں تدریسی خدمات انجام دی، بقیہ برس علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں تدریس، تربیت اور شخصیت سازی کے فرائض انجام دیے۔ یہاں آپ پروفیسر رہے، صدر شعبہ رہے، سینٹر آف ایڈوانس اسٹڈی ڈپارٹمنٹ آف اردو کے کوآرڈینیٹر رہے، سینٹر فار پروفیشنل ڈیولپمنٹ آف اردو ٹیچرس کے آنریری ڈائریکٹر رہے۔ ڈین فیکلٹی آف آرٹس رہے اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے ایکٹنگ وائس چانسلر رہے۔ گریجویشن تک آپ سائنس کے طالب علم تھے، پھر ایجوکیشن سے آپ نے گریجویشن کیا، اس کے بعد ایم اے کے لیے اردو کا انتخاب کیا، پی ایچ ڈی آپ نے پروفیسر محمود الہی صاحب کی ذریعے نگرانی کی، بعد ازاں لنگوسٹک میں پی جی ڈپلوما کا کورس بھی کیا جو میرے خیال سے بابا جدید تنقید کے لیے بےحد ضروری ہے۔ آپ کی پہلی تصنیف میر کی شہری کے سنگات میں، جس کا پہلا ایڈمیشن 1983 میں اور دوسرا 2010 میں شائع ہوا۔ 1984 میں آپ کی کتاب انتخاب کلام میر شائع ہوئی۔ 1990 میں مرزا محمد رفیع سوگات سائنس اکیڈمی سے طبع ہوئی۔ 2009 میں ان سے تنقیدی مضامین کا مجموعہ تحریر اساس تنقید شائع ہوا۔ اسی سال ہندوستان کے نئے اساتذہ کو ایک پروگرام میں بلوا کر ان سے مختلف نظموں کے تجزیے کروائے، جن نظموں کے تجزیے کو انہوں نے کتاب شکل میں مرتب کر کے شائع کیا۔ اور یہ میرا خاصہ اپنی نوعیت کا پہلا پروگرام ہے کہ ہندوستان بھر کی یونیورسٹی سے نئے ٹیچرس کو بلوا رہے ہیں، آپ ان کو نظمیں دے رہے ہیں، اس کا تجزیہ کیا اور پھر اس کو کتاب شکل میں شائع کروا رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں میں اس میں بھی پڑھا، اس میں سے بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے ساتھ محترمہ شاید ایجوکیٹ کرتے ہیں۔ 2011 میں نون مین راشد کے حوالے سے ان کی کتاب علی گڑھ میں راشد شائع ہوئی۔ 2013 میں مرتوں کے افسانے انتخاب اور مطالعات کے نام سے کتاب مرتب کی، جس میں پروفیسر جناب کا بھی مضمون آتی ہے۔ 2016 میں ان کی بےحد اہم اور سنگ میل کی حیثیت رکھنے والی کتاب صنفیات کی اشاعت عمل جاری، جو اب تک اپنی نوعیت کی پہلی کتاب ہے۔ ہمارے یہاں صنفوں کی جس طرح سے تعریف کی گئی تھی وہ کافی مجلد کی، مبہم کی، کچھ طے نہیں ہو پاتا تھا، تو اس کی صلاحیت کے اعتبار سے منطقی طریقہ کار کیا ہے صنفوں کی تعریف کی وہ ساری چیزیں کی بےحد اہم کتاب ہے۔ 2017
2017 में बयानिया की तारीख को वज़ीर और उसूल व ज़वाबित के हवाले से उनकी किताब बयानिया की इजाज़त पर इशारा तज़ीम हुई। कहना चाहिए कि उर्दू में नेराटोलॉजी की एक तहरीक और सलीमती किताब है। इससे पहले मेरा ख्याल से उर्दू में नेराटोलॉजी की कोई किताब नहीं थी। और इससे इस किताब के हवाले से मेरी खुशबख्ती ये है कि सर ने ये कहा था कि तुम्हारे लिए किताब तैयार कर रहा हूँ ताकि तुम जान सको बयानिया क्या है। आपने जो बेहद अहम किताबों के तर्जुमे भी किए। पहली किताब क्रिश्चियन डब्ल्यू ट्रॉस की थी, सैयद अहमद खान आरी इंप्यूटेशन ऑफ मुस्लिम थियोलॉजी का तर्जुमा सैयद अहमद खान मुस्लिम दीनियात की ताबीर नौजवान से किया। दूसरा तर्जुमा जर्मन स्कॉलर अन्ना शिमर की किताब डांस ऑफ स्पार्क का रक्स शरत के नाम से किया। इसका तर्जुमा प्रोफेसर काजी अफजाल हुसैन ने 7 जिल्दों में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की तहरीरों और तकरीरों को उर्दू ज़बान में मुंतकिल करने का अहम प्रोजेक्ट भी किया, जिसकी 5 जिल्दें तो शाये हो चुकी थी, 2 जिल्दें का मुझे पता नहीं, हो सकता है कि शाये हो गई होगी। अपने ज़माने सदारत में प्रोफेसर काजी अफजाल हुसैन साहब ने मुतअद्दिद सेमिनार, वर्कशॉप और दूसरे प्रोग्रामों के अलावा 7 ममालिक की एक अज़ीमुश्शान यादगार कॉन्फ्रेंस कंटेम्प्रेरी लिटरेचर इन 7 कंट्रीज के उन्वान से करवाई थी, जिसमें 7 के तमाम ममालिक के नुमाइंदा दानिशवरों और अदीबों ने शिरकत की थी। हम लोग सुनने के लिए यहाँ से 3 लोग गए थे। उस्ताद मुकर्रम ने अपने ज़माने सदारत में शशमाई रिसाले के तनकीद का इजरा किया, जिसके कई मखसूस नंबर शामिल थे। मसलन उर्दू फिक्शन नंबर, ज़ौक़ व शौक़ पर खास शुमारा और अफसानी बयान पर खास नंबर। ज़ौक़ व शौक़ सिर्फ एक नस्ल लेकर के अल्लामा इक़बाल की, उसमें 15-17 तजज़िये सिर्फ एक नस्ल का मुख्तलिफ ज़ात। तो ये अपनी नौले की अजीब सी चीज़ है और बहुत ही अहम चीज़ है। अपने ज़माने सदारत में इन्होंने PG लेवल का क्रिएटिव राइटिंग का कोर्स भी शुरू किया। अब तक हम लोग ये जानते थे कि ये खुदादाद चीज़ होती है, शायरी, अफसाना निगाह, ये सब कुछ। सभी ये कहा कि नहीं, इसके लिखने का एक तरीका होता है, प्रोसेस होता है, इसके उसूल व ज़वाबित मुरतब हो सकती हैं। तो हम बच्चों को सिखाएंगे कि क्रिएटिव राइटिंग कैसे की जाती है। तो ये कोर्स वहाँ मुताबिक करवाया गया और ये बिहार करने आते थे। पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर ही रिसर्च मेथडोलॉजी का कोर्स शुरू किया। अब जो न्यू पॉलिसी आई है उसमें ये है कि आप MA के बाद रिसर्च कर सकते हैं। ये तकरीबन 10-15 साल का जब इसका तसव्वुर नहीं था, आपने MA के ज़माने में ये कोर्स शुरू करवा दिया था। तो ये बेहद दूरदर्शी की बात है। अब हमें क्या बनता है, UGC ऐसा प्रोग्राम लाने वाली है। उर्दू में मास कम्युनिकेशन का 3 सेमेस्टर पर मुश्तमिल PG लेवल डिप्लोमा का कोर्स शुरू करवाया। पहले वहाँ उर्दू में मास कम्युनिकेशन नहीं था, सब ने वो कोर्स शुरू करवाया, जिसके बारे में मुख्तलिफ TV चैनल में काम कर रहे हैं। 7-8 तक मुझे मालूम है। जब आप सदर शोबा नहीं थे तो नई साहब के ज़माने में इन्होंने ये किया कि कोर्स की तजदीद होनी चाहिए। आया कि राजी को है कि कोर्स जो है दफ़ा बंद किया, उसमें तब्दीली न हो, तो कोर्स की तजदीद ये उस ज़माने में ये करवा चुके थे। उसमें छोटे मोटे काम करते रहते थे। मुतअद्दिद इल्मी अरबी इनामात में इजाफा से नवाजे जा चुके हैं, अपने बैनुल ममालिक का सफ़र भी कर चुके हैं। लेकिन प्रोफेसर काजी अफजाल हुसैन इल्मी का मुकाबला और शख्सी मकाम के मुकाबले इसका जिक्र लाया जा सकता है, इसका जिक्र बिल्कुल नहीं। आज के खतीब प्रोफेसर काजी जमाल हुसैन साहब ने ग्रामीण तक उस्ताद में प्रोफेसर काजी अफजाल हुसैन साहब का जमाल हुसैन साहब का तारुफ किया आप लोगों के सामने कि प्रोफेसर काजी जमाल हुसैन साहब ने जिस तरह बाज़ाब्ता उलूम हासिल किया है, वैसे ही उन्होंने बाज़ाब्ता दीनी उलूम की भी तहसील की है। उर्दू दुनिया में कम लोग इस बात से वाकिफ हैं कि जमाल साहब आसमी भी हैं। बाज़ाब्ता भारतीय देवबंद से इनकी फरागत, ये राज है तो खोल रहा हूँ, अब तक इन्होंने किसी को बताया नहीं। प्रोफेसर काजी जमाल हुसैन साहब को क्लासिकी और जदीद उलूम का मजमून कहलाने के लिए तो बचा है। सवाल नंबर सवाल ये कि आपने तहकीकी मकाले का मौजूद उर्दू अदबियात में तहकीकी और समाजी पस मंजर 1857 से 1914 तक का इंतखाब किया, यानी हिंदुस्तान की पहली जंग आज़ादी से लेकर दुनिया की पहले जंग अजीम तक के अरसे को अपने मुताले का महवर बनाया।
کے مطالعے اور اردو، ہندی، انگریزی، فارسی اور عربی جیسی قدیم و جدید زبانوں سے واقفیت میں قاضی جمال صاحب کی اپنی شخصیت کو دھنک رنگ بنایا ہے، جس کی خوش رنگی اور دل فریبی قاضی صاحب کی تحریروں، قاضی صاحب کی تقریروں اور گفتگو میں واضح طور پر دیکھی سنی اور محسوس کی جا سکتی ہے۔ آپ نے 31 برسوں تک علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں تدریسی خدمات انجام دی۔ کامن ویلتھ اکیڈمک اسٹاف فیلوشپ کے تحت 1 سال تک اسکول آف اورینٹل اینڈ افریقن اسٹڈیز انسٹی آف لندن میں مطالعے کے غرض سے رہے اور بیرون ملک مثلاً پاکستان، اسپین اور جرمنی وغیرہ میں متعدد خطبات و مقالات پیش کیے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں طلبہ کے سب سے قدیم اقامت کا یعنی سرسید راج کے پرووسٹ رہے، اساتذہ بھی تھے۔ اس سے پہلے AMU بورڈ کے ممبر رہے، متعدد تعلیمی اور تربیتی اداروں کے رکن اور ہندوستان کی مختلف یونیورسٹیز کے بورڈ آف اسٹڈیز کے آج بھی ممبر ہیں۔ متعدد مضامین و مقالات کے علاوہ قاضی جمال صاحب کی 20 درجن سے زائد کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔ پہلی کتاب انتخاب غزلیات داغ اتر پردیش اردو اکیڈمی میں شائع ہوئی 1984 میں۔ دوسری کتاب خاکامیر ہے 1997 میں صحت اکیڈمی سے طبع ہوئی۔ ترکیبی مضامین کا مجموعہ تنظیم و تعمیر 1997 میں منظر عمل آیا۔ 2001 میں جمالیات اور اردو شاعری سے بڑے طبقات سے آراستہ اور مشہور ہوئی۔ مشرق میں اشتہا شاعری نام کی کتاب 2007 میں چھپی۔ کتاب اردو کے تہذیبی اور فکری پس منظر 2012 میں شائع ہوئی اور 2019 میں غالب مطالعات کے تحت قاضی جمال صاحب کے 14 مضامین کا مجموعہ جامعہ آگہی کے نام سے غالب اکیڈمی میں شائع کیا۔ یہ تو ہمارے مہمانوں میں بیانی ہے جو کا تعلق ہے اور باقی چیزیں عبد صاحب ہیں، ان کو ہم اپنا مہمان بھی کہتے ہیں اور ویسے بھی یہ میزبان ہیں، کیونکہ قومی کونسل یہاں بھی یہ طالب علم رہ چکے ہیں کہ یہاں زندگی کا بیشتر حصہ ان میں گزارا ہے اور یہ ہیں اور قومی کونسل میں ہیں۔ ویسے ان کی متعدد کتابیں آ چکی ہیں، ادب اور اسلوب اور آفاق، ادب اسلوب اور آفاق، نظمی نگاری، متصفین خریدی اور قطعات، غزل کا عبوری دور، اس طرح کی کئی کتابیں شیخ حفیظ صاحب کی آ چکی ہیں۔ شیخ حفیظ صاحب بڑے ہی بھولے معصوم آدمی ہیں، بہت ہی سیدھے سچے انسان ہیں، ہم لوگوں سے بہت ہی اچھی طرح سے باتیں کرتے ہیں، تو کبھی یہ لگا نہیں کہ کون سے میں جا کر کے شاید کچھ کر رہی ہو یہ ہو، تو یہ انہیں اچھی بات ہے اور پڑھے لکھے بڑے شاید تو ہونی ہی ہونی چاہیے۔ پروفیسر سراج اجملی صاحب، پتہ نہیں کہ کہیں بھی کام کا موقع آتا ہے تو میں پروفیسر سراج بھائی کہہ دیتا ہوں، علی گڑھ میں آپ کو اشرف بھائی نے کہا کہ لوگ یہ نہ سمجھتے کہ یہ مراٹھی علاقے کے ہمارا سراج بھائی، پروفیسر سراج اجملی صاحب ہمارے اسی لیے ہم لوگوں کو پروفیسر شپ کی جو سلیکشن کمیٹی ہوئی اس میں ایک پروفیسر سراج اجملی صاحب بھی ہیں۔ تحقیق پسند ویسا جن کی مشہور کتاب ہے کلاسک شاعری زبان تہذیب وزیداری، اگر کوئی کسی کو سیکھ رہا ہو سراج سے سیکھے، جو خاص ساکی ہے، جو وزیداری ہے، جو تہذیب ہے، جو ایک شائستگی ہے اور تمام چیزوں کے لغات کے جو عبور ہے، اسناد کے جو عبور ہے، تو ہم لوگوں کو بھی کبھی کبھی کچھ پریشانی ہوتی ہے تو سراج بھائی کو فون کر لیتے ہیں اور ان کے پرمانے کے جو فون کر کے پوچھنے والے تھے ان کو اللہ کو میرے ہونے کے معلوم پریشانی تھا۔ بہت شکریہ۔ اب کارروائی آگے بڑھتے ہوئے ہم بس درخواست کرتے ہیں پروفیسر قاضی جمال حسین صاحب سے کہ تشریف لائیں اور اپنا خطبہ ارشاد فرمائیں۔